تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی باقاعدہ اس کی طرف سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ سودے بازی پر تیار ہو گئی ہے۔ کل تک یہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی سودے بازی نہیں کریں گے، لیکن اب ان کی طرف سے سودے بازی کی طرف جھکاؤ دکھا دیا گیا ہے۔ کیسے سودے بازی؟ ان کی طرف سے معدنیات کے بل کے حوالے سے پہلے یہ سٹانس تھا تحریک انصاف کا باقاعدہ کہ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات کروائی جائے۔ عمران خان اگر اس حوالے سے ہمیں کہتے ہیں، عمران خان اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم بھی اس بل کی منظوری کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر عمران خان اجازت نہیں دیتے تو بالکل بھی ہم اس کی منظوری نہیں دیں گے۔ یہ تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا تھا، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت اس حوالے سے پہلے ہی دباؤ میں نظر آتی تھی، پہلے ہی جھکاؤ دکھا رہی تھی۔ اب سیاسی کمیٹی کی طرف سے یہ سٹانس لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے، عمران خان ہمیں اجازت دے، تو اس کے بعد ہم پھر اس بل کے حوالے سے اگلی پیش رفت کریں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ رکھ دیں گے عمران خان کو رہا کیا جائے۔ عمران خان کی رہائی سے مشروط کر رہی ہے تحریک انصاف اس بل کی منظوری کو، جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی طرف سے منظور ہونا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہماری رائے بالکل ریزرو ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ سارا کچھ کر لینا چاہیے؟ اگر تحریک انصاف یہ شرط رکھ دیتی ہے تو کیا یہ سودے بازی ہے یا نہیں ہے؟ ہماری رجیم میں کئی لطیفہ گو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو لطیفے نہیں سناتے، بلکہ ان کے کام اور کارکردگی ایسی ہے کہ لوگوں کو یہ سراپا لطیفہ ہی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے وزیر خزانہ جو امپورٹڈ ہیں، رجیم کے لیے یہاں پہ لائے گئے ہیں، اس رجیم کا حصہ بنائے گئے ہیں، بعد میں حصہ بنے ہیں جناب اورنگزیب صاحب، ان کی طرف سے ایک بہت بڑا لطیفہ سنایا گیا ہے۔ انہوں نے کسی کو ہنسانے کے لیے لطیفہ نہیں سنایا، بلکہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سراپا ان کی شخصیت کو لطیفہ بنا دیتا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکی ٹیرف پر پریشان ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ٹریفک زیادہ کیا ہے پاکستان میں، پاکستان کے لیے بھارت سے زیادہ، اگر بھارت کے مقابلے میں ہوتا تو پاکستان کی مصنوعات کی ریٹ بھی، قیمت بھی وہاں پہ وہی ہوتی جو بھارتی مصنوعات کی ہونی تھی، لیکن بھارت کے لیے وہ ٹیرف کم رکھا گیا ہے، پاکستان کے لیے وہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ گویا امریکہ میں جو بھی ایسی مصنوعات جائیں گی بھارت کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے ایک جیسی ہوں گی، لیکن پاکستان کی مصنوعات پر ٹیکس زیادہ ہوگا، تو وہاں پہ وہ تھوڑی سی بھارت کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہوں گی۔ تو لوگوں کی نظر ایک ہی کوالٹی کی چیز، اس میں ایک ہی ریٹ نہ ہو تو پھر لوگ اسی طرف جائیں گے جو سستا ہوگا۔ تو وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے امریکی ٹیرف پر پریشان ہیں، مگر جوابی اقدام کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ سے آپ ناظرین کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم پریشان ضرور ہیں، لیکن ہم جس طرح سے چین کی طرف سے، جس طرح سے کینیڈا کی طرف سے یا دیگر ممالک کی طرف سے امریکی اقدامات کے جواب میں جوابی اقدامات کیے گئے، انہوں نے بھی اپنا ٹیرف بڑھا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا کوئی اقدام اٹھانے کا۔ امریکہ کی طرف سے جو کچھ کہہ دیا گیا اس کے باوجود کہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، لیکن کوئی جوابی اقدام نہیں کریں گے۔ اگر یہ کوئی ایسا جوابی اقدام کر دیتے تو پھر امریکہ کی طرف سے انہیں کہا جاتا ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں۔ کچھ لوگوں کو عزت وقار وہ راس نہیں آتا، ان میں سے ایک پرویز خٹک صاحب بھی ہیں۔ عمران خان کی طرف سے ان کو کتنا زیادہ احترام دیا گیا، عہدے دیے گئے، پارٹی میں عہدہ دیا گیا، اور ان کو حکومت میں بھی بہت بڑے بڑے عہدے دیے گئے۔ ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنایا گیا، اور پھر وزیر دفاع بھی ان کو بنایا گیا۔ عمران خان کی طرف سے جو مذاکراتی کمیٹی قائم کی گئی تھی، 2 رکنی کمیٹی تھی، 5 رکنی کمیٹی تھی، جو بھی ایسی کمیٹی بنتی ان کا ان کو پرویز خٹک کو سربراہ بنایا جاتا، اور یہ بندہ مذاکرات کرنے کے لیے گیا، وہیں کا ہو کے رہ گیا، اور پھر عمران خان کے خلاف جس طرح سے یہ بندہ کردار کشی کرتا چلا آ رہا ہے، تو ایسی شخصیت پر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو رسوا کر کے تحریک انصاف سے نکلوایا گیا، ایک پارٹی بنوائی گئی، اور اس پارٹی کو بھی ذلت و رسوائی اس کے حصے میں آئی۔ تحریک انصاف پارلیمنٹرین کی طرف سے بنائی گئی تھی۔ اس پارٹی نے فروری 2024 کے انتخابات میں حصہ لیا اور بری طرح سے پٹ گئی، خود اپنی سیٹ بھی نہ قومی کی نہ صوبائی کی پرویز خٹک صاحب جیت سکے۔
تو اس کے بعد پھر ان کی طرف سے مسلم لیگ نون میں ایک نقب لگا لی گئی، یا پھر ان کو پکڑا گیا، گردن سے پکڑا گیا، کہیں سے بھی پکڑا گیا، ان کو اس حکومت کا حصہ بنا دیا گیا، ان کو مشیر داخلہ بنایا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا ناطقہ بند کرنے کے لیے پشاور میں ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے کہا تو یہی جا رہا تھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن رہے ہیں۔ اب ان کے حوالے سے خبریں آئیں کہ ان کو مسلم لیگ نون کا خیبر پختونخوا میں صدر بنایا جا رہا ہے، لیکن وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ ان کو دھتکار دیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کی کوئی بھی سیٹ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے ایک کوئی اطلاعات کے سیکٹری ہیں، ارباب خضر ان کا نام ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے، ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو مخصوص حالات میں مشیر بنایا گیا ہے، مسلم لیگ نون میں شامل ان کو کسی صورت نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف منتشر ہو رہی ہے، بکھر رہی ہے۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ متحد ہے۔ ویسے دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، یہ لوگ آپس میں دست و گریبان ہیں۔ تحریک انصاف میں انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن ایسا نظروں کا دھوکہ ہے۔ وہ کس طرح، اس پر آخر میں بات کریں گے۔ شہزاد اکبر کی طرف سے علی امین گنڈا پور کو خط لکھا گیا ہے، اس کو بھی آپ کو تحریک انصاف کے اندر دراڑ نظر آ رہی ہے کہ دو بندے ہیں، دونوں ہی عہدیدار ہیں، دونوں ہی تحریک انصاف کے بڑے نام ہیں، لیکن ایک دوسرے کو سرے عام ایسے خط لکھ رہے ہیں جو میڈیا کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس سے نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف میں دوریاں ہیں، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے، اسی لیے خط لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ صرف وہی لوگ عمران خان سے جا کے ملاقات کریں گے جن کا نام لسٹ میں شامل ہوگا۔ ان میں لسٹ دینے والے میں ایک تو یہ ہیں، دوسرے پنجاتوا صاحب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہ یہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے، پھر بھی کچھ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں۔ جیسے ایک رضیہ سلطانہ نامی خاتون تھی، وہ وہاں پہ جیل کے باہر دیگر لیڈروں کے ساتھ گئی ہیں، ان کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دی گئی۔ وہ بھی پریشان ہیں، حیران ہے کہ میری عمران خان سے ملاقات ہو گئی، میں نے کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ اسی طرح سے بابر اعوان بھی جا کے مل لیتے ہیں، دیگر بھی لیڈر وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے اس پر شدید اعتراض کیا جاتا ہے، اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی یہی کہتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے وہی وہاں پہ کسی کے جانے کا نام دیں گے، وہی جا سکیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ان کے کہنے پر، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، ان کے مہرے بن کر عمران خان کے ساتھ ملاقات کر لیتے ہیں۔ ایسا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ کون دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ جو بھی ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، عمران خان اس سے مل لیتے ہیں اور اپنی بات اس تک پہنچاتے ہیں۔ وہ باہر آ کے اپنی مرضی کی بات کرے یا پھر عمران خان کا پیغام دے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال اعظم سواتی نے بھی اسی طرح سے جا کے عمران خان کے ساتھ ملاقات کر لی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو نظر یہی آتا ہے کہ تحریک انصاف میں دراڑیں ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ سارا کچھ اس پارٹی کے اندر ہو رہا ہے جو پاکستان کی آج بلا شرکت غیر سب سے بڑی پارٹی ہے۔ تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی، اور ایسی پارٹیوں میں ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے۔ تحریک انصاف جس طرح سے پہلے متحد تھی، جس طرح سے پہلے اتفاق رائے ان کے درمیان تھا، آج بھی ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کا سامنا ہے، کن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں۔ اس کے باوجود بھی تحریک انصاف مضبوط ہے، تحریک انصاف متحد ہے۔ تحریک انصاف جس طرح کی ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو طاقت استعمال ہوتی ہے، تحریک انصاف کو تو بالکل بکھر کے رہ جانا چاہیے تھا، لیکن تحریک انصاف اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تو ایسی باتیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ دراڑیں پڑ گئی ہیں، منتشر ہو گئی ہے، بکھر گئی ہے، یہ صرف نظر آنے والی چیز ہے۔ اگر ایسا ہو چکا ہوتا تو تحریک انصاف کہیں پہ بھی نظر نہ آتی۔ یہی میرا استدلال ہے کہ تحریک انصاف اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ بتایا جائے کہ اگر آج انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا تحریک انصاف کے چاہنے والے، تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے، وہ عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے؟ اس کا جواب اگر آپ کے ہاں میں ہے،
یا نام ہے؟ یہ ذرا بتائیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی یہی کہے گا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اگر عمران خان کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ تحریک انصاف پہلے سے زیادہ متحد ہے، مضبوط ہے۔ آج بیساکھی بھی منائی گئی پاکستان میں بھی، اور جہاں جہاں بھی سکھ اور ہندو موجود ہیں وہاں پہ بیساکھی کا تہوار منایا گیا۔ پاکستان میں 6000 سکھ یاتری بیساکھی منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سکھوں کا ہی تہوار نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان بھی مناتے ہیں، عیسائی بھی مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں۔ دراصل جب یہ کنک یعنی گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے تو اس موقع پر خوشی میں یہ تہوار پنجاب میں خصوصی طور پر منایا جاتا ہے۔ کیونکہ سکھوں کے حوالے سے یہ تہوار زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے سکھ پاکستان میں آ کے مختلف گردواروں میں جاتے ہیں، وہاں پہ بیساکھی کا تہوار مناتے ہیں۔ 13، 14، 15 اپریل کو ہر سال یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ آج اس کا دوسرا روز تھا، کل اس کا تیسرا روز ہوگا۔ چلتے چلتے پروفیسر خورشید احمد صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے لیڈر تھے، پاکستان میں سینیٹر رہے، ایک معروف سیاسی شخصیت ہیں۔ ان کا برطانیہ میں انتقال ہو گیا۔ ان کی علمی تحقیقی خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں جینو نشان امتیاز دیا گیا تھا۔ جینو نے اس لیے کہا کہ پاکستان میں اس مرتبہ جس طرح سے اعزازات دیے گئے ہیں، جس طرح سے تمغے دیے گئے ہیں، تو ان کو بالکل جینو دیا گیا تھا۔ آج جو اعزازات دیے جا رہے ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کون بندہ، کون اینکر سب سے زیادہ حرض سرائی کرتا ہے، ان کی کردار کشی کرتا ہے، اور کون میاں نواز شریف کی، میاں شہباز شریف کی صاحب سلامت کرتا ہے۔ ویسے چند ایک لوگوں کو جینون بھی اعزازات دیے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر ٹاؤٹوں کو ہی نوازا گیا ہے۔